ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ واقعہ اور وہ نظارہ جب زمین آسمان کانپ اٹھے تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نظر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے جان نثار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر عیسائیوں کے خلاف مباہلہ کرنے نکلے۔ مباہلہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، یہ وہ فعل اور عمل ہوتا ہے جس میں ایک فریق کو اللہ تعالی جلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ جان کی بازی ہے جس کا فیصلہ اللہ پاک کرتا ہے۔ ایک فریق کو ہر حال میں ہلاک اور برباد ہونا ہوتا ہے، تو یہ پنجتن چلے ہیں مباہلہ کرنے عیسائیوں کے خلاف۔ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہی نظارہ اور سنانے جا رہے ہیں وہ واقعات۔ آپ اسے دیکھیں اپنے تصور کی آنکھوں سے، میرے ویڈیو میں وہ تصویر نہیں ملے گی، ہمارے ویڈیو میں صرف بیان ہوتا ہے۔ تو سنتے ہیں۔ ایک بار ملک یمن کے نجران سے کچھ وفد کی جماعت مدینہ منورہ پہنچی۔ یہ سب عیسائی تھے، ان میں 3 بڑی شخصیت تھی، ان میں ایک پوپ بھی تھا۔ پوپ کہا جاتا ہے کیتھولک عیسائی میں سب سے بڑا اور سب سے با اختیار جس کا درجہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بادشاہ وقت بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ پورے عیسائیوں پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اس پوپ کا نام ابو حارثہ تھا۔ اور 2 اعلیٰ عہدیدار بھی تھے، باقی دوسرے عیسائی تھے، وہ سب بھی رئیس تھے۔ یہ کل 14 آدمیوں کی جماعت تھی۔ کہیں کہیں ذکر آتا ہے کہ یہ 60 لوگوں کی جماعت تھی۔ یہ سب نہایت اعلیٰ اور قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے مسجد نبوی میں پہنچے، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کی۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اتنے شاندار اور قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے، اتنی امیرانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کوئی وفد آیا ہو، ایسا انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہوئے تو یہ لوگ ان کے پاس پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سے صاحب ایمان ہیں اور اہل کتاب ہیں اور کٹر عیسائی ہیں، مگر آپ لوگ ہمارے
پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اللہ کا نہ کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، ہم یہ تو مانتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا جب مریم علیہ السلام پاک دامن خاتون ہیں، کوئی مرد نہیں آیا ان کے پاس، تو پھر لڑکے کا باپ کون ہوا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو چھوڑ کر بغیر باپ کے کوئی اولاد نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی مثال اس کے سامنے پیش کی، مگر وہ لوگ قائل نہیں ہوئے۔ یہ سارے کے سارے نجران کے رئیس اور با اختیار شخص تھے۔ بحث مباحثہ ہوتا رہا، تلخی بڑھتی رہی، حجت ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہونے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، 60 اور 61 میں اس کا ذکر ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا تدعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل آدم جیسی ہے، جسے مٹی سے پیدا کیا، کہا ہو جا تو ہو گیا۔ یہی حق ہے، تیرے رب کی طرف سے خبردار تو شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ جو تجھ سے جھگڑے کرے علم آ جانے کے بعد بھی، تو اس سے کہہ دے ہم دونوں اپنے اپنے بچوں، اپنے اپنے عورتوں اور اپنی اپنی جانوں کو ملا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یقین کے ساتھ سچا بیان یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور بے شک وہی اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر طور پر فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت مبارکہ سنائی اور کہا کہ آئیے ہم دونوں اللہ کے حضور میں مباہلہ کریں، تم بھی اپنے عزیزوں کو، بیوی بچوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آ جاؤ،
اور ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ تیار ہو گئے۔ کل کے لیے وقت مقرر ہوا۔ ان میں ایک عاقب نامی شخص بھی تھا جو نہایت سمجھدار تھا۔ اس میں 3 جو بڑے بڑے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی اکرم بہرحال سچے نبی ہیں اور حق پر ہیں۔ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں ڈر رہے تھے۔ بات کر کے تو وہ لوگ چلے گئے اور آپس میں کہنے لگے، دیکھا ہم لوگوں نے، وہ سچے نبی ہیں، اگر ان سے مباہلہ کیا تو ہم لوگ برباد ہو جائیں گے۔ لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ کل وہ لوگ مقام مقررہ پر حاضر ہوئے اور ادھر سے وہ نظارہ بھی دیکھا آسمان نے جب اللہ تعالیٰ کے مقدس ترین بندے پنجتن چلے آ رہے ہیں۔ آگے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اپنے نور نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے اور اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی پکڑے ہوئے اور پیچھے چلی آ رہی ہیں خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھا نجران کے عیسائیوں نے یہ منظر، سر سے پاؤں تک کانپ اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی پناہ، دیکھو کیسے کیسے چہرے آ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر دوڑنے لگے۔ ہم ہرگز مباہلہ نہ کریں گے ورنہ پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ایسے ہی آپس میں صلح نامہ کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم نے کہا، تو پھر تم ایمان لاتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ اپنی مذہب پر ہیں، ہم اپنی مذہب پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو پھر ہم جہاد کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ عربوں سے جنگ کر سکیں، ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے۔ آپ اس کے لیے کسی امین کو میرے ساتھ روانہ کر دیں، ہم ادا کر دیں گے۔ ان لوگوں کو صلح نامہ دیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنی جگہ سے اچک رہے تھے، اثروں کو اونچا کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری موجودگی سمجھ میں آ جائے، میری طرف دیکھ لیں اور میرا انتخاب کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا اور اسے عیسائیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو ان کی قوم کا کوئی بھی فرد زندہ نہ بچتا، چرند پرند بھی جل جاتے اور 1 سال کے اندر اندر دنیا سے عیسائی قوم ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی، فنا ہو جاتی۔ اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو دوسروں کو شیئر کریں اور ایک بار کامنٹس میں اللہ اکبر
ضرور لکھیں۔